دوران جمعہ تقریر اور نماز کے درمیان جو خطبہ دیا جاتا ہے کیا وہ عربی میں ہی پڑھنا لازمی؟ عربی میں صرف حمد و صلاۃ اور درود شریف ہو جائے، باقی تو نیٹو لینگویج میں ہونا چاہیے۔ جس زبان کے اندر جمعہ کے آڈینس ہیں، انگریزی جاننے والے ہیں تو انگریزی میں ہونا چاہیے۔ جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں وہی طریقہ ٹھیک ہے، اور کھڑے ہو کے ہونا چاہیے، بیٹھ کے نہیں۔ خطبے دو ہی ہیں جمعے کے۔ یہ حنفیوں نے جو یہ تماشا شروع کیا ہے کہ اردو والی تقریر الگ کر کے اور دو عربی والے خطبے الگ کر دیے ہیں، یہ انہوں نے خود سے ایک اجتہاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ دو خطبے ہی دیے، کھڑے ہو کے دیے، اور ان کے درمیان تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں۔ وہ دونوں خطبے اس زبان میں ہونے چاہیے جس زبان کے اندر سامنے آڈینس بیٹھے ہیں، کیونکہ جمعے کا دن تذکیر کا دن ہے۔ اس میں حمد و صلاۃ ظاہر عربی میں ہوگا، اللہ کی حمد اور درود شریف، اس کے بعد آپ نیٹو لینگویج میں بیان کریں۔ دنیا کی مصروفیات میں رہتے ہوئے علم الیقین کیسے حاصل؟ علم الیقین تو قرآن میں آیا کہ مرنے کے بعد ہوگا۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یقین تو اس وقت ہی ہوگا جب ہاتھ لگنے کے بعد پتہ چلے گا۔ وہ ہمارے ایک دوست کرنل صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک مدرسہ کھولا، وہاں دیوبندی مولوی رکھا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جس دن 2 زرد چادروں میں عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار پہ اتریں گے، اس دن تو نے رفع دین شروع کرنا ہے، اس تو پہلے تنو یقین نہیں آنا۔ تو مرنے سے پہلے یقین نہیں، مطلب علم تو سب کے پاس ہے، بس اس کا یقین یقین بیٹھا ہوا ہے میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ہائر لیول کا یقین تو جدو ہاتھ لگن گے تو پتہ لگے گا نا۔ باقی تو یہ اس کا یقین دنیا میں صرف پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو مل سکتا ہے، اور کسی کو نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے لیے داعی بننا ہوتا ہے۔ بعد والے لوگوں کے لیے ساری کی ساری چیزیں علم الغیب ہیں۔ قرآن میں تو انعام ہی غیب کے اوپر ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ کیا میں کسی شخص کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا جنازہ پڑھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں؟ جی، قریبی رشتہ داروں کو پڑھائیں۔ جنازے کا طریقہ 4 تکبیرات بھی ہیں، 5 تکبیرات بھی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگنی ہے، اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اور اگر 5 تکبیرات بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں تو چوتھی کے بعد پھر دعا مانگنی ہے، اور 5ویں کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔